صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی غرض سے سلسلہ دیکھنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے۔ اللہ کی رضا کی خاطر علم دین حاصل کروں گا، سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا، خاص خاص باتیں لکھوں گا، اول تا آخر دیکھوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حلال دے مجھے اے میرے کبریا، دیتا ہوں تجھ کو ستا تیرے حبیب کا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل مدنی چینل کے سلسلے احکام تجارت میں ہم آپ سب کو مرحبا کہتے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل ہمارے سلسلے میں مفتی صاحب ہمارے درمیان ہوتے ہیں اور الحمدللہ آپ کے سوالات کے بہترین جوابات ہمیں عطا فرماتے ہیں۔ یہ چونکہ سلسلہ تجارت کے حوالے سے ہے، تاجر اسلامی بھائیوں کے لیے ہے، دنیا بھر میں جہاں جہاں بزنس کرنے والے ہمیں ہمارے سلسلے میں دیکھ رہے ہیں، ضرور ہمارے ساتھ اول تا آخر شامل رہیے گا، بلکہ ہر کسی کو خرید و فروخت وغیرہ کے حوالے سے ضرورت پڑتی رہتی ہے، تو یوں کہا جا سکتا ہے کہ سلسلہ ہر مسلمان کے لیے بہت مفید ہے۔ تو ہمارے ساتھ نیت کر لیجیے، اول تا آخر سلسلے میں شامل رہیں گے۔ اس سے پہلے کہ سوالات کا سلسلہ شروع کریں، درود پاک کی ایک بڑی پیاری فضیلت سنتے ہیں۔ میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان فتاوی رضویہ شریف جلد 23 صفحہ 122 پر نقل فرماتے ہیں۔ حضرت ابو المواہب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے تھے کہ میں نے خواب میں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ قیامت کے دن تم 1,00,000 بندوں کی شفاعت کرو گے۔ سبحان اللہ۔ کہتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں کیسے اس قابل ہوا؟ ارشاد فرمایا اس لیے کہ تم مجھ پر درود پڑھ کر اس کا ثواب مجھے نظر کر دیتے ہو۔ سبحان اللہ۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ثواب نظر کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ پڑھتے وقت ثواب نظر کرنے کی دل میں نیت کر لے، یا پڑھنے سے قبل یا بعد میں بھی زبان سے بھی کہہ لے کہ اس درود شریف کا ثواب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی نظر کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو آئیے درود پاک بھی پڑھنے لگے، یہ بھی نیت کر لیتے ہیں کہ درود پاک کا ثواب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نظر کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی روایت کے حوالے سے ایک سوال تو پہلے ذہن میں آ رہا تھا، یہ نظر کرنا اور ایصال ثواب کرنا یہ ایک ہی چیز ہے یا الگ الگ چیز ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں حدیث تو اصل عربی میں ہوگی، اب مترجم نے اپنے الفاظ میں ترجمہ کیا ہے، تو ایصال ثواب ہو یا نظر کا لفظ ہو، جب چھوٹے بڑوں کو کوئی تحفہ بھیجیں تو ادب کے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں، تو اس تحفے کو نذرانہ کہا جاتا ہے، نظر کہا جاتا ہے، اگرچہ کہ ایصال ثواب ہی ہے۔ مقصد یہ ہے کہ امتی نے جو عمل کیا ہے اس پر اسے جو ثواب حاصل ہوا ہے وہ ثواب بارگاہ رسالت میں بطور تحفہ پیش کرنا چاہتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان یہ اللہ، مقصود ہے۔ ماشاء اللہ۔ اس کی طرف چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کون ہے اور کہاں سے ہم سے کیا پوچھنا چاہتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دو سوال پوچھنے تھے۔ ایک تو یہ سوال پوچھنا تھا کہ زکوٰۃ کے معاملے میں سونے کی، کوئی لوگ کہتے ہیں کہ سونے میں جو موتی یا کاٹ ہوتی ہے اس کا وزن نکال کے سونے پہ زکوٰۃ دینی ہے، کیا یہ درست ہے یا نہیں؟ دوسرا، جو لوگ کوئی کسی کو پیسے دیتے ہیں انویسٹمنٹ کے لیے پروفٹ کے حساب سے، نفع نقصان کی شناخت پہ، تو اس کا کیا حساب ہے کہ اگر وہ کوئی خود ہی دے دیں پورا کہ جو 2,000 دے رہے ہم، وہ اگر صحیح نہیں حساب کرتا تو اس کے بارے میں کیا حساب ہے؟ یا کسی کو ادھار دینا ہے تو وہ کرنسی کی ویلیو کم ہو جاتی، اس کے بارے میں؟
دو تو نہیں کئی سوال کر لی انہوں نے. عرض یہ ہے کہ دو انہوں نے کہا کہ زکوٰۃ کے معاملے میں جو سونے کے اندر موتی وغیرہ ہوتے ہیں اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ دیکھیے زکوٰۃ ہر چیز پر فرض نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. زکوٰۃ فرض ہوتی ہے 6 چیزوں پر: سونا، چاندی، مال تجارت، کرنسی کسی بھی ملک کی ہو، پاسبان اور چرائی کے جانور. ٹھیک ہے. تو موتی جو ہے وہ ان چیزوں میں شامل نہیں ہے کہ جس پر از خود زکوٰۃ فرض ہو. ہاں اگر موتیوں کو بیچنے کے لیے رکھا ہوا ہے تو وہ مال تجارت ہو کر اس پر زکوٰۃ بن جائے گی. ٹھیک ہے. اسی وجہ سے فقہا نے بیان کیا کہ ہیرے پر زکوٰۃ نہیں ہے اگرچہ کہ وہ کروڑوں اربوں روپے کا ہو. ٹھیک ہے. استعمال کا ہے تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے. ٹھیک ہے. لیکن سونا استعمال کا ہو یا بیچنے کے لیے ہو، دونوں صورتوں میں اس پر زکوٰۃ بنے گی شرائط پائے جائیں تو. موتی پر تو زکوٰۃ نہیں ہے لیکن اس میں جو کھوٹ ہے جب تک کہ وہ کھوٹ غالب نہ ہوئی، مثال کے طور پر کھوٹ ہے 1 رتی 2 رتی 1 ماشا، سونا ہے کئی تولہ، تو کھوٹ جو ہے کم ہے. صحیح. وہ کھوٹ شامل ہوگی. اچھا وہ سونے میں شامل ہوگی. جی ہاں، اس پر زکوٰۃ بنے گی. اور موتی شامل نہیں ہوں گے. موتی شامل. موتی کا وزن جو ہے وہ الگ کر لیا جائے گا سونے کے وزن سے، پھر زکوٰۃ کا حساب لگایا جائے گا. ٹھیک ہے. دوسرا سوال اگر ان کا یہ تھا کہ ادھار دیتے ہیں کسی کو، یا کسی کو اگر کسی کے ساتھ اس طرح کاروبار کرتا ہے کہ انویسٹمنٹ لگا دی جائے تو کیا اس طرح فکس کر کے دے سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے 1,00,000 روپے دیے تو مہینے کے میں 2,000 تو میں دوں گا، یا اس کا کوئی نظام بنانا ہوگا؟ دیکھیے کسی کے ساتھ مل کر جب کام کیا جائے گا تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ چلتے کاروبار میں شرکت نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. یعنی چلتے کاروبار میں شرکت کا ہونا یا نہ ہونا یہ اصل مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ شرکت ہوتی ہے شراکت کی بنیاد پر. ٹھیک ہے. یعنی کچھ آپ کا کچھ دوسرے کا. تو سب سے پہلے یہ پتہ ہونا چاہیے کہ دوسرے کا مال کتنا ہے اور آپ کا کتنا ہے. ٹھیک ہے. تو چلتے کاروبار میں لوگ یہ حساب لگاتے ہی نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ شرکت ہوتی ہے کرنسی میں یا سمن میں، یعنی سونا چاندی ہو یا کرنسی ہو، ان کو ملا کر شرکت کی جائے. ایک طرف مال ہو اور ایک طرف کرنسی ہو، اس طرح شرکت نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. فقہا نے اس کے علت بتائیں، اس پر عمل کرنا ضروری ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو چلتے کاروبار میں لوگ بلا حساب کتاب لگائے کہ جناب جو انویسٹ کرنا چاہ رہا ہے اس کا تو اتنا ہے، وہ تو معلوم ہوتا ہے، لیکن جو سامنے والا جس کا کام چل رہا ہے وہ حساب کتاب کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. تو یا تو لوگ فکس کر لیتے ہیں یا پھر جو ہے وہ لمسم جو ہے وہ دے دیا جاتا ہے. تو یہ دونوں ہی صورتیں غلط ہیں. ٹھیک. تو چلتے کاروبار میں شرکت کرنا ہو تو پہلے شرعی رہنمائی لی جائے. صحیح. اس کے بعد کام کیا جائے. اچھا آپ کسی کو ادھار دیے پیسے، حالانکہ سوال پہلے اچانک تجارت میں ہو چکا ہے لیکن ہمارے اسلامہ نے کال کی اور ناظرین ہو سکتا ہے کئی ایسے انہوں نے اس کا جواب نہ سنا ہو کہ ادھار دیا ہم نے، مثال کے طور پر روپے میں پیسے دیے 6 ماہ کے لیے. آج ڈالر کا ریٹ اگر 90 روپے ہے، جب وہ پیسے لوٹائے گا تو ڈالر کا ریٹ 100 روپے ہو گیا تو روپے کی قدر تو کم ہو گئی. تو اب یہ جو فرق یہ نقصان ہوا، کیا وہ جس کو ادھار دیا اس سے لے سکتے ہیں؟ ادھار کا لفظ استعمال عرفاً ہوتا ہے، عام طور پر یہ قرض ہے. ٹھیک ہے. تو قرض کا حکم یہ ہے کہ اسی کی مثل چیز دینی ہوگی. ٹھیک ہے. مثال کے طور پر کسی نے روپے دیے تھے تو روپے ہی دینے ہوں گے. ٹھیک ہے. سونا دیا تھا تو سونا ہی واپس دیا جائے گا. گندم لی تھی ادھار تو گندم ہی واپس کی جائے گی. ان کی ویلیو کا اعتبار نہیں کیا جائے گا. تو نقصان ہوا بنا اگر جس نے دیا اس کے تو پیسے کم ہو گئے. دیکھیے جو قرضہ ہے یہ ایک نیکی کا عمل ہے. ٹھیک ہے. اس کا مقصود یہ ہے کہ سامنے والے کی بلا کسی غرض مدد اور معاونت کی جائے، اسی لیے اس کا ثواب بھی ملتا ہے اچھی نیتوں کے ساتھ. تو نقصان بھی ہوتا ہے. مثال کے طور پر اس کے پاس 2 سال رہا لیکن جس نے قرضہ دیا ہے اس کو ہر سال کی زکوٰۃ ادا کرنی پڑے گی. صحیح. اچھا اب یہ بتا چلے بلا غرض، ٹھیک ہے، ایک تو ہوتا ہے نفے پر قرضے پر کوئی پروفٹ لینا، وہ تو لیا نہیں ہم نے، 1,00,000 روپے دیے 1,00,000 ہی واپس لے رہے ہیں، لیکن ہم نے تو پروفٹ نہیں ہوا، لیکن جو ہمارا پیسہ کم ہو گیا ڈالر کی کمپیریزن کے حساب سے وہ بھی نہیں لے سکتے. دیکھیے قرضوں کے اندر شریعت نے اس کا کوئی حساب رکھا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے اندر بہت سارے مفاسد ہیں. جو چیز دی ہے اتنی کوانٹٹی واپس لیں گے، ویلیو کا اعتبار نہیں ہوگا. اچھا لیکن یہ تو ہو سکتا ہے نا کہ اگر کوئی اپنے آپ کو سیکیور کرنا چاہتا ہے ڈالر میں قرضہ دے دیتا ہے. بہت اچھا طریقہ یہ. ٹھیک ہے. جو یعنی کرنسی مستحکم ہو وہی قرضے میں دے دی جائے. ٹھیک ہے. اچھا اب یہ وائس ورثہ ہو گیا، آپ نے بتایا کہ روپے دیے، سارے یہ ہمارے ہی کچھ ہم ملک ہیں جن کی کرنسی ڈاؤن ہوتی ہے، ہر ملک کا ایسا ہوتا نہیں بلکہ بعض اوقات کرنسی اسٹرانگ بھی ہو جاتی ہے. تو اب الٹی طرف سے اگر دیکھیں کہ کسی نے ڈالر دیے کسی کو قرضے میں اور اب جو ڈالر یا کسی کرنسی کی ویلیو بڑھ گئی تو اب مقروض کو
उतने ही डॉलर देने पड़ेंगे, कुछ कम दे देगा तो आपके डॉलर की वैल्यू बढ़ गई? मैंने अर्ज किया कि मिसली चीज दी जाएगी। अच्छा, जो लिया है वही दिया जाएगा। दोनों तरफ को सिक्योर किया गया, माशाल्लाह। उम्मीद है हमारे इस्लामी भाई को भी जवाब मिल गया होगा और कई नाज़रीन के लिए भी रहनुमाई का सामान हुआ होगा। चलते हैं अगली कॉल की तरफ, देखते हैं कहां से इस्लामी भाई हमसे क्या पूछना चाहते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ठीक है, अगर कोई जानवर खरीदने हम लोन लैके उसे प्रसूत जो उसे बारिश पहुंचा दें। जैसे मोहम्मद नबी तारीख साउथ अफ्रीका साहब की बारगाह में मेरा सवाल ये है कि ब्लू ब्राइन ये गोश्त आता पैकिंग में इसका बेचना कैसा है? अच्छा, ब्लू ब्राइन कोई गोश्त है उसके बारे में पूछना चाह रहे हैं। लेकिन पहला सवाल जानवर के हवाले से था, वो कुछ इरशाद फरमाइए। हाँ, वो ये कह रहे थे कि सूद पर कर्जा लेकर जानवर खरीदना बेचना कैसा है। देखिए, सूदी कर्जा किसी भी मकसद के तहत लिया जाए बहरहाल वो हराम है। सूद देना सूद लेना दोनों ही हराम काम है और इन कामों से इज्तिनाब जरूरी है। ठीक है, ठीक है। अभी नबीब भाई साउथ अफ्रीका से मेरे से ब्राइन के बारे में पूछ लिया मैं डायरेक्ट कि भाई उसका गोश्त बेचना कैसा है, तो उस बारे में कैसे जवाब देंगे? गोश्त जो है वो मतलब मुसलमान बेच रहा है, सही, और मतलब हाथ से वो काटा हुआ है जानवर, और जानवर जहां से ज़बह हुआ है वहां से लेकर और उस दुकान तक पहुंचने तक मुसलमान की निगाह से वो गोश्त ओझल नहीं होता, तो ऐसा गोश्त हलाल है। ठीक है। और अगर ये शायद ना पाए जाए, मसलन मशीनी ज़बीहा हो या मुसलमान की नजर से ओझल हो जाता हो, तो फिर ऐसे गोश्त को हलाल नहीं कहा जाएगा। ठीक है, कॉल्स की तरफ चलते हैं, देखते हैं कौन है और कहां से हमसे क्या पूछना चाहते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं साबिर रज़ा अत्तारी हमारा जिला बरीन सिंध से अर्ज कर रहा हूँ। वो मेरा किराना का दुकान है और मैंने उस पर टीवी लगाया है और सारा दिन अल्हम्दुलिल्लाह चैनल की सिलसिलों की बरकतें लूट रहा हूँ। मेरा सवाल ये है कि कभी कभी दुकान पर रश हो जाता है तो मदनी चैनल पर तिलावत या बयान वगैरह चल रहा होता है, तो बेतवज्जो से उसे सुनना कैसा? जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। मैं जफर बात कर रहा हूँ, न्यू ग्रेजी 7 नंबर से। जी सर, ये मसला ये है कि मिसाल के तौर पर हमें गाड़ी में या किसी और रोड में पैसे मिले, ये नहीं पता कि वो किसके हैं या किसके नहीं है, तो फिर उसका इस्तेमाल कैसे करना चाहिए? ठीक है। साबिर रज़ा भाई किराना की दुकान है, मदनी चैनल चलाते हैं, तिलावत और बयान के वक्त रश हो जाए तो तवज्जो नहीं रहती, क्या फरमाते हैं? देखिए, मदनी चैनल बजरिया टीवी जब ऑन एयर होता है तो उसके मकासद होते हैं और इसके ऑन एयर करने पर ज़ाहिर बिजली खर्च हो रही होती है। सही, जो जिसने चलाया है उसकी लाइट खर्च हो रही होती है। तो अगर तो समझते हैं कोई एक भी सुनने वाला है जो उसे सुन रहा है तो उसे ध्यान रखें, ऐसा रश हो जाए तो उसे ऑफ कर दिया करें। अच्छा, फिर सुन कोई नहीं रहा, अगर म्यूट हुए मिसाल के तौर पे, लेकिन एक चैनल क्योंकि दिख रहा है और लोग उसको देखकर एक तशहीर हो रही है चैनल की कि ये भी कोई मदनी चैनल लगा हुआ कि वो देखेंगे, अगर इस नीयत से ऑन रखे तो ठीक रहेगा। देखिए, ये सिर्फ तशहीर हो रही है, ये कोई मकसूद बुरा चीज नहीं है। ठीक है। असल चीज उसकी मनफियत जो है वो है जो कुछ कहा जा रहा है, जो कुछ समझाया जा रहा है, वो फायदा असल है। वो जब हासिल नहीं हो रहा तो फिर उसे बंद कर देना चाहिए। साबिर रज़ा भाई माशाल्लाह, आपकी इस बात से उम्मीद है कि कई हमारे इस्लामी भाइयों को भी तरगीब मिलेगी। दुनिया भर में ऐसे कई लोग होते हैं जिनकी शॉप्स होती हैं। अगर आप उसका ये जो कराम बता रहा है मुफ्ती साहब ने बरकरार रख सकते हो, चैनल जरूर लगाइए। लोग उल्टे सीधे चैनल लगाते हैं, आप मदनी चैनल लगाइए और इसकी बरकतें हासिल कीजिए। बेखुसूस ऐसी जगह जब वेटिंग के लिए लोग बैठे होते हैं, हॉस्पिटल क्लिनिक्स के बाहर अगर डॉक्टर सुन रहे हो, इसी तरह कई ऐसे बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, इस तरह के मामला होते हैं, लोगों का आना जाना बड़ा वहां होता है। मदनी चैनल चलाया जाए, खुद भी तवज्जो से देखें, दूसरे भी लोग देखेंगे तो आपको इसकी बरकतें मिलेंगी। जफर भाई के न्यू कराची से, और वो फरमाते हैं कि अगर गाड़ी से या रोड से पैसे मिल जाए तो उसका क्या करें, क्या वो हमारे हो गए? देखिए, इंसान को जब रास्ते से कोई चीज मिले तो उसे लुप्ता कहते हैं। ठीक है। तो ऐसी चीज का हुक्म यह है कि अव्वलन तो उठाया ना जाए। ठीक है। अगर आप उठा लेते हैं तो अमानत की नीयत से उठाएं। ठीक है। कि ये किसी की चीज है, मैं उसके मालिक को तलाश करने की कोशिश करूंगा। ठीक है। तो फिर यह है कि उस चीज को उठा लिया, अब जहां से उठाया है वहां इर्द गिर्द कोई दुकानें हों, कोई घर हों, उन्हें बता दिया जाए कि मुझे कोई चीज मिली है, रकम है तो रकम बता दी जाए, लेकिन कितनी है ये ना बताया जाए। ठीक है। ताकि जब कोई आए तो उससे निशानियां वगैरह पूछी जा सकें। सही। तो उसकी तशहीर की जाए एक अरसे तक, लोगों को आगाह किया जाए, बताया जाए। जब ये समझा जाए, मसलन 2, 4, 6 महीने गुजर गए, चीज की मालियत पर भी होता है। बाज़ चीजें ऐसी होती हैं कि
अंडरस्टूड है कि मालिक आएगा ही नहीं, सही है, मतलब 100 रुपये मिले तो 1 दिन 2 दिन के बाद मुमकिन है वो तलाश छोड़ दे, ठीक है, या ऐसी इशारा थी कि वहां से जो गुजर गया वापस आना काफी मुश्किल है उसका। तो फुका ने बयान किया कि देखा ही जाएगा कि उसका मालिक कितने अरसे तक उसकी तलाश जारी रख सकता है, तो उतने अरसे तक उसकी तशहीर का एहतमाम किया जाए, ज्यादा कीमती चीज होगी उस पर ज्यादा उसका एहतमाम किया जाएगा, ठीक है, और उस चीज को उतने अरसे तक रोक कर रखा जाए, ठीक है। जब इतना अरसा हो जाए कि अब मालिक के आने के इम्कान नहीं होंगे, फिर बगैर सवाब की नीयत के उस चीज को मुस्तहिक के ज़कात को दे दी जाए, सही, और मुस्तहिक के ज़कात उसे खर्च कर सकता है। अगर मालिक आ गया तो इसे वो चीज पल्ले से देनी पड़ेगी। तो उठाने वाला सारी सूरतों में फंसता होता है, पहले ड्यूटी लगाया और ढूंढता रहा उसको, तो उसके आप फकीर को भी दो, फिर मालिक आपके मांगे तो भी देना पड़ेगा, तो बताइए उठाते ही। हमने शुरू में किया कि बास फुका ने ये लिखा कि न उठाना बेहतर है। अब नहीं उठाते तो फिर कैसा लगता है, हज़ार तो पड़े हुए हैं, मोबाइल किसी का पड़ा हुआ, ये नहीं उठाएंगे तो कोई और ले जाएगा, बेचारे का नुकसान हो जाएगा, बहुत जो ले जाएगा उसके जिम्मे है। ठीक है, तो ये जो बड़ा मशहूर जुमला कहते हैं लोग, अल्लाह ताला की जमीन से हमें मिली तो हमारी हो गई, बस मालूमात ना होने की वजह से ही कहते हैं। ठीक है, ठीक, वरना जो अमलाक हैं, जी, अमलाक के मतलब कि किसी और की मिल्कियत में जाने के कुछ असबाब शरीयत ने मुकर्रर किए हैं। जब तक वो असबाब नहीं पाए जाएंगे वो चीजें अपने मालिकों की मिल्कियत पर बरकरार रहती हैं। सही, सही। मुझे जफर भाई आपको भी जवाब मिल गया होगा और कई हमारे नाज़रीन के लिए नुमाई का सामान हुआ होगा। कॉल्स की तरफ चलते हैं, देखते हैं कौन है और कहां से हमसे क्या पूछना चाहते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सर सवाल मेरा ये है मुफ्ती साहब से कि ये जो बोली वाली कमेटी होती है ये जायज है कि नहीं जायज है? जब तारीफ कर रहा हूँ मरकज लाहौरिया लाहौर से, हमने 25 साल पहले किसी को अमानत 1 तोला सोना दिया था, तो अब वो वापस नहीं दे रहा, तो यानी कि अब उससे वापस उसी कीमत में लिया जाएगा या अब जो कीमत चल रही है, इसके बारे में पूछना था। मेरा नाम अब्दुल रज़ाक है, कराची से बात कर रहा हूँ। मेरा सवाल ये है कि अपने दोस्त या ऐसे बंदे से मदद लेना कैसा जिसका काम गलत हो। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं मोहम्मद जवेद जंग से बोल रहा हूँ। मेरा सवाल ये है कि जो लोग दूध का कारोबार करते हैं, एक ठेकेदार होता है और वो वालों को पैसे देता है, मिसाल के तौर पर 1 लाख रुपया देता है, और वो उसके साथ ये तय कर लेता है कि आप कितना उससे दूध लेंगे, 1 रुपया या 2 रुपया फी लीटर के हिसाब से मेरे बाप के नफा हो या नुकसान हो वो आपका, तो इनका ऐसा करना जायज है या नाजायज है? अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बोली वाली कमेटी के बारे में क्या फरमाते? मंडी बाउद्दीन से सवाल किया। देखिए, बोली वाली कमेटी के अंदर कमेटी को कमेटी के बदले बेचा जाता है, ठीक है, मतलब जिसकी निकल आई अब उस पर बोलियां रखती हैं। 50,000 की कमेटी 45 में खरीदी जाती है, 46 में खरीदी जाती है। अब जो ले लेता है वो ऐसा नहीं कि आप पैसे दे दे, जब उसकी कमेटी निकलेगी तो वो उसकी हो जाएगी। सही, तो पैसे को पैसों के बदले उधार में कमी बेशी के साथ खरीदना होगा। 50,000 है लेकिन उसको मिलते 45,000 हैं और अब वो भरेगा 50,000 भरेगा पैसा, ठीक है, और बाद में भरेगा। तो ये मतलब पैसे को पैसे के बदले खरीदना पहली बात। दूसरी बात ये है कि उधार में खरीदना, सही, और कमी बेशी के साथ खरीदना, सही। इन तीनों को जब मिलाया जाए तो सूद लाजिम आ जाता है। सही, तो ये सूदी काम है, ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए। 30 साल पहले एक इस्लामी भाव बता रहे हैं कि हमने 1 तोला सोना दिया था, अब तो सोने के रेट बहुत बढ़ गए, तो पैसे उतने लेंगे जो पहले दिए थे वो आप लेंगे। देखिए, हमने शायद पहले सवाल ही का जवाब दिया था जी कि पैसे तो लेने नहीं है, ठीक है, जो चीज दी थी वही वापस लेना, ले लें, सोने वापस ले जाएगा, मसला हल हो जाएगा, रेट का प्रॉब्लम भी हल हो जाएगा। अब जो ये है कि जितने क्रेट का सोना था उतने क्रेट का वापस लेंगे, ठीक। अब्दुल रज़ाक भाई कराची से कहते हैं कि ऐसे दोस्त से मदद लेना कैसा कि जिसका काम ही गलत हो। शायद उनका मकसद ये है कि उनकी आमदनी जो वो हराम की हो। जी, तो देखिए, जिसकी सारी ही आमदनी हराम की है तो उससे तो पैसा न लिया जाए, ठीक है, और जिसके 2-4 काम है, मिसाल के तौर पर उसका कपड़े का काम भी है, सूदी काम भी करता है वो, तो अब क्योंकि यहाँ शक का इम्कान आ गया है, हमें नहीं पता वो काम कि वो जो आपको रकम दे रहा है वो सूदी रकम है या जो हलाल तरीके से हासिल है वो रकम है, ठीक है। तो ऐसे मौके पर तो ली जा सकती है, उससे कर्जा वगैरह लिया जा सकता है, लेकिन जब मुतय्यन हो और एक ही काम हो, उसका कोई जरिया आमदनी ना हो तो फिर नहीं लेंगे, ठीक है।
ٹھیک ہے. جاوید بھائی جنگ سے پہلے یوٹ کے کاروبار کے حوالے سے سوال تھا. جو میں سمجھا ان کا سوال وہ یہ تھا کہ گوالے کو پیسے دے دیتے ہیں کہ اتنا دودھ لیں گے 1 یا 2 روپے ریٹ پھر فکس کر لیں گے, جو دفعہ ہوگا نقصان ہے وہ دودھ پھر میرا ہوگا. اس طرح کا کوئی سوال تھا. سوال واضح نہیں ہوا جی. میں جو سمجھا ہوں جی شاید یہ تھا کہ 1 لاکھ روپیہ دے دیا گوالے کو, ٹھیک ہے, اور اب اس سے دودھ لینا ہے. یہ بندی والا تو معاملہ نہیں لگ رہا ہے, جو بندی کروا لیتے ہیں کہ بھائی ہڑتال ہو چھٹی ہو ہمیں یہ دودھ لینا ہی لینا ہے, وہ تو لیتے ہی ہیں. بسا اوقات آرتی وغیرہ یہ کرتے ہیں ذمہ داروں کے ساتھ, صحیح, اور یہ گوالے کو کرتے ہوں گے کہ رقم دیکھ کر انہیں باؤنڈ کر دیا کہ صرف ہمیں ہی بیچو گے اور کسی کو نہیں دو گے. نمبر 1, ٹھیک ہے. نمبر 2 یہ کہ بازار سے اتنے پیسے سستی بیچو گے, ٹھیک ہے. تو دیکھیے جو رقم دی گئی وہ قرضہ ہے, صحیح. ذمہ دار یہ ہے کہ وہ ان سے بیج خریدے گا, مطلب کہ ذریعہ ادویات ڈالے گا اور اخراجات پورے کرے گا, اسے رقم کی ضرورت تھی, اس نے قرضہ لے لیا. گوالا بھی ممکن ہے کہ وہ چارہ وغیرہ کھل وغیرہ خریدے گا, صحیح, اسے رقم کی ضرورت ہے. تو قرض دے کر اس پر نفع لینا یہ جائز نہیں ہوتا, یہ سود ہو جاتا ہے. اور قرض کی بنا پر ریٹ کم کروانا چیز کے یہ بھی جائز نہیں ہے. قرض تو نہیں ہوگا نا, ہو سکتا ہے وہ ایڈوانس دیتے ہیں کہ جو مال میں آپ سے لوں گا اس کا یہ ایڈوانس ہے, تو پھر اس صورت میں یہ اس طرح ایڈوانس نہیں ہوتا, ٹھیک ہے. باقاعدہ سے باؤنڈ کیا جاتا ہے کہ آپ ہمیں بیچو گے, کسی اور کو نہیں بیچو گے. تو ایڈوانس کس چیز کا سودا ہوگا تو ایڈوانس ہوگا. دودھ تو روزانہ دودھ آنا ہے, روزانہ بکنا ہے, تو اتنی دیر جتنا اس نے کل خریدنا ہے, صحیح. تو یہ 1 سال کا وہ دے جاتا ہے, یہ اس سے مقصود باؤنڈ کرنا ہوتا ہے وہ کسی اور کو نہ بیچے. اس میں مزید رہنمائی لینے آپ سے جابلتا سے تو زیادہ ان کے لیے آسانی ہو جائے گی. دیکھیے یہ اس طرح کا قرضہ دینا جائز نہیں, ٹھیک ہے. قرضہ دینا کوئی عرض نہیں ہے, لیکن وہ گوالا آزاد ہوگا جس کو جواب بیچے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اچھا اگر قرضہ نہیں دیا پھر باؤنڈ کر سکتے ہیں آپ پورا سال آپ دودھ مجھے دیں گے اور اس ریٹ پر دیں گے. دیکھیے 2 پارٹیوں کی انڈرسٹینڈنگ تو ہوتی ہے کہ آپ مجھے مال دو گے, میں سستا کر دوں گا, مہنگا کر دوں گا, یہ ریٹ ہے, ٹھیک ہے. لیکن بیچ میں اگر قرضہ آ جائے پھر سود کے مثال ہو سکتے ہیں. حدیث پاک میں فرمایا گیا کل قرض جر منفعۃ فهو ربا, ہر وہ قرضہ جس پر نفع لیا جائے تو یہ سود ہے, ٹھیک ہے. اچھا یہاں ایک اور بات ذہن میں آ رہی ہے کہ ہمارے کئی بزنس مین نے دیکھا ہے کہ کسی چیز پارٹی کو باؤنڈ کر لیتے ہیں. آپ نے کراچی کے اندر مال دینا تو مجھے دینا ہے, آپ نے مرکزی ریلوے لاہور میں دینا تو اس کو ایجنسیز دینا بھی کہتے ہیں, بڑی بڑی کمپنیز میں بھی یہ ہوتا ہے. تو اس طرح کسی کو باؤنڈ کر لینا کہ دیکھو میرے سوا آپ کسی کو نہیں دو گے تو یہ ٹھیک ہے شرعن؟ دیکھیے صرف اتنا ہی ہوتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے, ٹھیک ہے. دونوں پارٹیوں کے اپنے مطلب مفادات ہوں گے, ٹھیک ہے. وہ اگر ایک ہی کو دے رہا ہے تو اس کو فائدہ ہو رہا ہوگا, ٹھیک ہے. لیکن بیچ میں اگر قرض وغیرہ کا معاملہ ہوتا ہے تو اس سے اعتراض کیا جائے گا. اس میں کچھ لوگوں کا حق مارنا نہیں چلا ہوگا. اگر کچھ لوگ شکوا کرتے ہیں پارٹی سے جا کے آپ ایک ہی کو دیتے ہیں, ہم بھی تو آپ کو پیسے دیتے ہیں, وہ بھی پیسے دیتا ہے, اس کو صرف دیتے ہیں. دیکھیے اگر کوئی دکاندار ہے اور اس کا مال ایک ہی شخص خرید کر چلا جاتا ہے اور وقت پر پیسے دے دیتا ہے, ٹھیک ہے, یا جو اس نے بتایا اس کو پیسے دے دیے تو وہ شخص تو بڑا خوش ہوگا, ٹھیک ہے. بجائے اس کے کہ 20 افراد لے کر ہوئے ہیں, 20 کو فون کرو, 20 سے رابطہ کرو, 20 کی مثال سنیں, اور پارٹیاں مستحکم ہی نہ ہو, صحیح, پیسہ دینے کی پوزیشن میں نہ ہو, ٹھیک ہے. تو یہ ایک تجارتی مطلب کہ معاملہ ہے, اس میں بیچنے والے کا حق ہے کہ وہ کسے ترجیح دے گا. پھر اس میں ایک شرط لگائی جاتی ہے بعض اوقات ایجنسی دینے میں کہ آپ کو اتنا مال لینا پڑے گا. یعنی اس شہر کے لیے میں اتنا مال لوگوں کو دیا کرتا تھا, پورا اگر آپ لے لیں گے جو آپ کا جملہ بھی تھا کہ اتنے کنٹینر یا اتنا مال آپ لے لیں گے تو اب پھر میں آپ کو ایجنسی دوں گا. تو اب اس طرح کی شرط لگانے کی تو گنجائش ہوگی. دیکھیے یہ 2 پہلو ہیں, ایک ہے ایجنسی دینا, ٹھیک ہے, اور ایک ہے مال بیچنا, ٹھیک ہے. اب جو مال ہر لاٹ آ رہی ہے, اس کا سودا ہو رہا ہے, قیمت بھی کم زیادہ ہو رہی ہے, تو اس میں کوئی شرعی خرابی نہیں پائی جاتی, تو اس کام کو ہم جائز کہیں گے, ناجائز کہنے کی کوئی وجہ نہیں ہے, ٹھیک ہے. اور ایک یہ ہے کہ میں آپ ہی کو دوں گا, تو آپ ہی کو دینے کے اندر تو وہ انڈرسٹینڈنگ کے مطلب کہ خود مختار ہے اس میں, تو ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. امید ہے کہ ہمارے اسلامی بھائی کو بھی جواب مل گیا ہوگا. کالس کی طرف چلتے ہیں, دیکھتے ہیں کہاں سے اسلامی بھائی ہم سے کیا سوال کرنا چاہتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میں لاہور سے بات کر رہا ہوں, محمد خالد. میرا سوال یہ ہے کہ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ بندہ بزنس کرتا ہے, اس میں میں نے پیسے ڈال دیے, اس نے مجھے کہا کہ جو میں کماؤں گا اس میں سے میں تجھے پرسنٹیج جو ہے وہ دے دوں گا, کیا یہ جائز ہے؟ کیا اس میں کوئی حرام یا کوئی ایسی چیز ہے جو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں کراچی منورہ سے محمد بن بات کر رہا ہوں کہ میرے دوست ہیں وہ قرآن داری کے ذریعے کچھ چیزیں موٹر سائیکل یا ٹی وی
फिर 100 नाम बाबा में 2000 तो आप देंगे तो 100 नंबर होंगे, उसमें ये चीजें नाम लिख के ये जायज है या? मोहम्मद अली कतारी मुल्तान से बात कर रहा हूँ। सवाल ये था कि कुनियत पर नाम रखना कैसा है, जैसे उम्मे अहमद, उम्मे हबीबा या अबू बकर वगैरह नाम रखना कैसा है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मरकज़ रौलिया लाहौर से मोहम्मद खालिद भाई फरमा रहे थे कि बिजनेस के करते हैं, उनके साथ पैसे लगा दिए, उन्होंने कहा मैं आपकी परसेंटेज बांध दूंगा, ऐसा करना कैसे? देखिए मेरा ख्याल में आज इस मसले को हम जो आप खोल कर बयान करेंगे ये शराकत वाला मैटर हल करवा देंगे, ठीक है ना। देखिए असल तो ये है शराकत के अंदर कि दोनों तरफ से करेंसी मिलाई जाए, पैसे मिलाए जाए, करेंसी, ठीक है, किसी भी मुल्क की करेंसी है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि सोना मिलाया जाए, ठीक है। नंबर 3 ये कि चांदी मिलाई जाए, ठीक। ये तीनों वो चीजें हैं कि जिसके बदले चीजें खरीदी जाती हैं, ठीक हो गया। इन्हें उर्फ आम में समन कहते हैं, सही। दोनों ने जो है वो करेंसी मिलाई, समन मिलाया, उसके बाद गोत हुई, नफा हुआ, नफे को तकसीम कर लेंगे और बकिया उनके जो कैपिटल है वो बरकरार रहेंगे, ठीक है। अब मिसाल के तौर पर ये दोनों अगर माल मिलाते हैं, मिसाल के तौर पर एक के पास गंदम है, एक के पास भैंसे हैं, दोनों कहते हैं जी हम इनके जरिए काम शुरू करते हैं, बेच कर काम करते हैं, तो वो जो बुनियादी शर्त थी शिरकत करने की वो नहीं पाई गई, ठीक है। इसकी कई खराबियां भी हैं, फुकाहा ने बयान की हैं। इसी तरीके से किसी का काम चल रहा है तो उसकी दुकान में ज़ाहिर बात है वो मतलब कि सामान ही होगा ज्यादातर, और सामने जो है वो करेंसी है, तो वो जो शर्त थी वो नहीं पाई गई, ठीक है। ये है एक खराबी, ठीक है, कि जो एक बुनियादी शर्त शिरकत करने के लिए हमारे फुकाहा अहनाफ रहमहुमुल्लाह ने बयान की वो नहीं पाई गई, ठीक है। दूसरी खराबी ये है कि इसमें कितनी रकम मिलानी है ये तो वाज़ेह हो गया, सही, ये लेकर आ गया, इसने बता दिया जनाब मैं इतने पैसे मिला रहा हूं, लेकिन सामने वाला क्या मिला रहा है, दुकान में कितना सामान है, इसके ऊपर क्या आता है, क्या इसमें लोगों का देना है, उसकी मालियत आम तौर पर मालूम ही नहीं होती। तो इसके पैसे लगे, इसके हिस्से से जो काम हुआ वो तो एक अंदाजा हो गया ना कितना हुआ, लेकिन सामने वाले का कितना है, सही। तो नफा जो है वो हमेशा कैपिटल के रेशियो से निकाला जाता है, ठीक है। तो जब सामने वाले का कैपिटल ही मालूम नहीं है तो जरूर ये बात लाजिम आएगी कि वो अंदाजे से दे रहा है, ठीक है। इसका तरीका ये है कि अगर चलते कारोबार में भी शिरकत करना हो, सबसे पहले जिसकी दुकान है, जो काम चला रहा है, उसकी एक एक चीज का हिसाब किया जाए, ठीक है। लिस्ट बना ली जाए कि जनाब इतने का माल है, जो कर्जा उसने लोगों से लेना है वो खुद ही बाद में लेगा, उसने गोया कि अपना काम क्लोज कर दिया, ठीक है। पिछले जो मतलब के बकायात हैं वो उसके जिम्मे, जो देने हैं वो उसके जिम्मे, ठीक है। अब नए पार्टनर का इससे कोई ताल्लुक नहीं होगा, ठीक है। सारी क्लोजिंग हो रही है, क्या क्या माल असबाब हैं और क्या क्या चीजें हैं। मिसाल के तौर पर इसने मिलाने 50,000 रुपए और सामने वाले का जो मतलब के माल जो बना वो बना 1.5 लाख रुपए का, ठीक है। अब इसके 50,000 रुपए और उसका माल 1.5 लाख रुपए का, ठीक है। तो अब ये करेगा कि 50,000 के मुकाबले में 1.5 लाख के कितने हिस्से बन सकते हैं, सही। मिसाल के तौर पर 50,000 एक हिस्सा हुआ, 1.5 लाख के 3 हिस्से हुए, 50,000 रुपए, तो ये एक हिस्सा खरीद लेगा, ठीक है। कि भाई आपके माल से मैंने फला चीजें 50,000 की हैं, ये मैंने खरीद ली, ठीक है। तो अब क्या था कि उसके माल के 3 हिस्से बन रहे थे, तो एक हिस्से का ये मालिक हो गया, ठीक है, और 2 हिस्सों का वो मालिक है, ठीक है। तो इन दोनों ने शिरकतें मिल कर ली, ठीक है। अब जब दोनों के माल मिल गए, यानी एक हिस्सा उस माल में इसका है, 1.5 लाख रुपए का कुल माल था, उसमें से 50,000 का माल अलग करके ये माल 50,000 का है। जब कोई चीज खरीदी जाएगी तो जो चीज खरीदी जा रही है मालूम होनी चाहिए वो कितनी है, 50,000 की चीजें अलग कर ले जाए, ठीक है। ये मैंने खरीद लिया, ये 50,000 रुपए हुए, एक 33% का पार्टनर हो गया, एक 66% का पार्टनर हो गया, इस तरह। तो अब दोनों की शिरकतें मिल्क हो गई, अब ये चीजें बिकती रहेंगी, तो यूं जो है इनका कारोबार होता रहेगा।
یعنی ایسا نہیں ہے کہ چلتے کاروبار میں شامل نہیں ہوا جا سکتا، ہونا چاہیے، تو یہ طریقہ آپ نے بتا دیا، وہ آپ نے بتا دیا. اچھا شروع میں آپ نے بتایا تھا کہ دونوں طرف سے پیسے ملا ہو جائیں یا دونوں طرف سے سونا و چاندی ملا ہو جائے، تو اگر کوئی اس طرح کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں تو کیا ایک جتنے ہی ملانے پڑیں گے یا کمی بیشی ہو سکتی ہے؟ نہیں، ایک جتنے ملانے نہ تو جتنے ملانا ضروری ہے، ٹھیک ہے، اور اگر ایک جتنے ملائے ہیں تو یہ بھی ضروری نہیں کہ نفع بھی ان کا جتنا ہی. اچھا کم زیادہ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، پہلی بات تو یہ کہ ایک جتنے ملانا ضروری نہیں ہے، ایک میں 70,000 ملائے، ایک میں 30 ملائے. ٹھیک ہے. اور اگر مثال کے طور پر 70 والا کام نہیں کر رہا، ٹھیک ہے، 30,000 روپے والا کام کر رہا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ کم پیسوں والا اگر کام کر رہا ہے، کام میں شامل ہے، تو وہ زیادہ نفع لے سکتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن اگر اس کا الٹ ہو کہ 30,000 والا سلیپنگ پارٹنر ہو، کام نہ کرتا ہو عملی طور پر، 70 والا کام کرتا ہو، تو پھر کم والے کو جو وہ کام میں شامل نہیں ہے اس کے کیپٹل کے ریشو سے زیادہ نہیں دے سکتے. کام کرے تو پھر زیادہ اپنی کام کے حساب سے زیادہ لے سکتا ہے. اچھا اسی طرح آپ نے بتایا کہ سب دونوں ملائیں گے تو ایکول ریشیو رکھنے کی بھی حاجت نہیں ہے، کم زیادہ پیسے بھی دے سکتے ہیں. تو اسی طرح یہ بھی پاسبل ہے کہ جب یہ 30,000 ایک میں ملا، 70,000 ایک میں ملا تو نفے میں تو ہو گیا، نقصان میں بھی اسی طرح ہوگا کہ نقصان کا بدلے تو نقصان کم دے دے. نقصان کے اندر ہمیشہ جو ہے کیپٹل کے ریشو کا اعتبار ہوگا. اچھا، جس کا جتنا کیپٹل ہو وہ اتنے ہی نقصان کا ذمہ دار ہوگا. ٹھیک ہے. طارق بھائی حضور ملتان سے تھے، کنیت پر نام رکھنا کیسا ہے؟ نام کے حوالے سے جو کتابوں میں لکھا ہے وہ یہ ہے کہ مفرد نام ہونا چاہیے، زیادہ افضل یہ ہے مفرد نام. مفرد تو بہت مفرد نام رکھنا چاہیے کسی کا، جیسے حسن. اچھا مفرد نام ہے. اچھا ٹھیک. لیکن دو ناموں کو ملا کر ایک نام ہو، دو لفظوں کو ملا کر تو یہ کم افضل شمار کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن کنیت پر رکھا جا سکتا ہے، میں نے اس طرح نام بتایا. ٹھیک ہے. اچھا باب المدینہ کراچی کے جزیرے منوڑا سے فون تھا، کال کی تھی ہمارے اسلام آباد میں. قرآن بازی پر ایک ان کے دوست ہیں جو موٹر سائیکل فریج اور اس طرح کی چیزیں بیچتے ہیں، اس طرح قرآن بازی پر دینا کہتے ہیں. شاید یہ بتا رہے تھے کہ 2,000 سب جمع کرتے ہیں پھر قرآن بازی ہو جاتی ہے، وہ چیز مل جاتی ہے. دیکھیے ایک تو یہ واضح نہیں ہے کہ کس کو کیا چیز ملے گی. ٹھیک ہے. اب 2,000 کے بدلے کسی کو فریج مل جائے، کسی کو جو ہے وہ لائٹر مل جائے، مطلب تو اپنی رقم کو داؤ پر لگانا کہ اس کے بدلے کیا ملے گا معلوم ہی نہیں. صحیح، یہ جوا ہے. استغفر اللہ استغفر اللہ، بالکل یہ تو حرام ہو گیا، ایسے سوچنا جائز نہیں ہوگا. تو امید ہے کہ ان کو بھی ان کے سوال کا جواب مل گیا ہوگا. اس کی طرف چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کون ہے اور کہاں سے ہم سے کیا پوچھنا چاہتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بات یہ ہے کہ ہم چاولوں کا کاروبار کرتے ہیں، رائس مل ہے ہماری، تو ہم یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ ہم چاول ایک ماہ پہ 1000 بیچتے ہیں، آج ان کے کیش کا ریٹ ہے 2200 اور ایک ماہ پہ ہم دیتے ہیں 2300، یہ جائز ہے یا نہیں جائز؟ لیتے ہیں ہم 300 میں کرنسی ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میرا سوال یہ ہے کہ ایک کاروبار ہے مطلب کھاد کا، اس کی قیمت ہے 1700 روپے ایک بوری کی، کوئی آدمی 2100 روپے میں اس کو ادھار میں دیتا ہے، کیا وہ اس کے لیے حرام ہے یا حلال ہے یا سود ہے، کیا ہے؟ دونوں ہی سوالات کا جواب میرا خیال ہے ایک ہی بن جائے گا. رائس مل کے مالک ہیں ماشاءاللہ، سلسلے میں آپ شامل ہوئے، آپ کو مرحبا کہتے ہیں. جہاں آپ ہیں اس کے قریب ہمارے فیضان مدینہ والوں سے بھی رابطے میں رہیں، مدنی کافے میں بھی سفر کرتے رہیں، اور ہمارے دوسرے اسلام بھائی جنہوں نے خواب کے بارے میں سوال کیا، کیا فرماتے ہیں؟ بوری کیش کا ریٹ الگ اور ادھار کا ریٹ الگ. دیکھیے ہمارے فقہاء کرام رحمہم اللہ تعالی علیہ مجمعین نے جو مسائل بیان کیے، ان کی تشریح و توضیح کی، اس میں اس بات کو بیان فرمایا کہ چیز بیچنے والا خود مختار ہے کہ اگر وہ نقد میں بیچے تو سستی بیچے اور ادھار میں بیچے تو ذرا مہنگی بیچے. ٹھیک ہے، وہ اس بات کا مزاج ہے، اس کو اجازت ہے، اس کو اس بات کی اجازت ہے. لیکن مارکیٹوں میں عام طور پر کچھ خرابیاں بھی آ جاتی ہیں. ٹھیک ہے، مثال کے طور پر سودا کرنے کے بعد ریٹ میں آپشن برقرار رہے کہ ہفتے بعد دو گے تو اتنے دے دینا، مہینے بعد دو گے اتنے دے دینا، 2 مہینے ہو گئے تو پھر اتنے دینے پڑیں گے. اس طرح کے آپشن نہیں ہونے چاہیے. ٹھیک ہے، پہلے پوچھ لیا جائے ہاں بھائی کتنے مہینے پیسے دینے آپ نے، اپنا ریٹ دینے سے پہلے بندہ پوچھ لے. صحیح، تو اس کی مدت دیکھنے کے بعد اسے ریٹ دیا جائے. ٹھیک ہے، اور جو ریٹ دیا جائے اتنے ہی پیسے لیے گئے، اگرچہ کہ وہ ہفتہ 10 دن مہینہ کیا 10 سال بھی اگر وہ لیٹ کر دے تو زیادہ پیسے لینے کی اجازت نہیں ہوگی، کیونکہ وہ زیادتی مدت اور وقت کے مقابلے میں لی جائے گی جو کہ جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے، ابتداً جو بارگیننگ کے وقت بندہ قیمت بتاتا ہے اس چیز کی
تو وہ دراصل اپنے مال کی قیمت بتا رہا ہوتا ہے ماشاءاللہ، اور کسی خاص وجہ سے وہ مہنگا دے رہا ہوتا ہے. پیارے محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یہ ہے الحمدللہ دعوت اسلامی اور یہ ہے مدنی چینل اور یہ ہے سلسلہ احکام تجارت کے. ہم کوشش کرتے ہیں کہ تاجر اسلامی بھائیوں کو شرعی احکام صحیح انداز میں پہنچائیں، حرام روزی سے بچائیں اور کوشش کریں کہ حلال روزی کے راستے اور طریقے بتائے جائیں. مدنی چینل پابندی کے ساتھ دیکھتے رہیے، ہر سلسلہ بھی بڑا نوالا اور بہت سارے مدنی پھول اپنے اندر لیے ہوئے ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کے حلال کی برکتیں عطا فرمائے اور اس کے حرام سے ہم سب کو محفوظ فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حلال دے مجھے اے میرے کبریا، دیتا ہوں تجھ کو ستا تیرے حبیب کا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ابھی جو سلسلہ آپ نے ملاحظہ فرمایا اس کے بارے میں اپنے تاثرات اور مدنی مشورے 03012612 176 پر SMS یا feedback@madanichannel.tv پر میل کر سکتے ہیں.